اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا۔ یہ سورہ مرسلات ہے، مکی سورت ہے، 50 آیت ہے، 2 رکوع ہے، نزول کے اعتبار سے 33 ہے، موجودہ ترتیب فرشی حسب العرشی 77 ہے۔ سورت کے اوائل کے اندر خدا کی قدرت کی نرنگیوں کا تذکرہ ہے، جیسے والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو خوشخبریاں لے کے چلتی ہیں، خوشبو تمہاری ہوا لا رہی ہے۔ استاذ کا طالب علم میں شعر تھا، تم بیٹھے ہو وہاں، میں بیٹھے ہو یہاں، خوشبو تمہاری ہوا لا رہی ہے۔ فارسی میں ہوا کے ساتھ بہت زیادہ دلبستگی ہے۔ بہار آمد، بہار آمد، خوش ہوا آمد۔ جب ہم مدینہ میں پہنچتے تھے، ہمارے بزرگ اللہ غنی کی رحمت کرے، اخوندزادہ صاحب کہتے تھے بہار آمد، بہار آمد، خوش ہوا آمد۔ مولانا نے بھی ایک موقع پہ کہا ہے، بہار عالم حسنش دل و جاں تازمی دارد۔ مولانا جیسا کلام کوئی نہیں کر سکتا۔ بہار عالم حسنش دل و جاں تازمی دارد، برنگ صحاب صورت را ببو ارباب مانارا۔ اللہ، خوشگوار ہوائیں۔ حضرت فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں جب قوم پر، دشمن پر حملہ کرتا ہوں، مجھ سے پہلے باروب ہوائیں ان پہ پڑ جاتی ہیں، 1 مہینے کی مسافت سے۔ آپ نے کہا نصرت بالرعب، نصرت بالصبا۔ ہوا سے انسانی زندگی وابستہ ہے، اس میں ایک کرن ہے، ایک چمک ہے، وہ ہماری حیات کو چاہیے، جس کو ہمارے یہ بھائی لوگ آکسیجن کہتے ہیں۔ فالعاصفات عصفا، پس قسم ہے تیز و تند چلنے والیوں کی، جو تیز چلتی ہے۔ اللہ کی اس میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں۔ والناشرات نشرا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو خیر پھیلاتی ہے پھیلا کر۔ فالفارقات فرقا، پس فرق کرتی ہے، فرق کر کے بھئی امرود اور طرح پکتے ہیں، کھیلا اور طرح پکتا ہے، گندم اور طرح پکتا ہے۔ فالملقیات ذکراً، پس القاء کرتی ہے اللہ کی یاد دہانی۔ ظاہر ہے انسان تو نہیں کر سکتا یہ کام۔ ہمارے یہاں وہ گندم کی فصل تیار ہوتی ہے نا، تو چاروں طرف لوگ بیٹھے رہتے ہیں، اچانک اٹھ جاتے، کوئی ہوا رہا، ہوا رہا، لا 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 ہوا رہا، تو وہ اس ہوا میں فصل صاف ہو جاتی ہے۔ عذراً او نذرا، عذر کے ساتھ بھی اور ڈرانے کے ساتھ بھی۔ مطلب ہے کہ بعض ہوائیں ایسی ہے جو القاء قلب کے ساتھ ساتھ عذر کا بھی خیال کرتی ہے، اور بعض ہوائیں ایسی ہے جن کا مقصد دمکانا اور ڈرانا ہوتا ہے۔
تشریح کے اعتبار سے تو زیادہ وقت لگے گا، یاد دہانی کے طور پر اتنی تفسیر کافی ہے۔ انما توعدون لواقع، بے شک جو تم سے وعدے ہوتے ہیں ہو کے رہیں گے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جس وقت ستارے بجھا دیے جائیں گے، نزول ختم۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور آسمان چیر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور پیغمبر وقت پر لائے جائیں گے۔ پیغمبروں کے اندر مقام ہے، ستارے بے نور ہو جائے، آسمان پھٹ پڑے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے اڑے، لیکن انور شاہ سنو، وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، نبیوں کو تو احترام کے ساتھ وقت پر لایا جائے گا۔ یہ وقت ہے موسیٰ علیہ السلام، یہ وقت ان کو دوڑانا نہیں ہے۔ وقت پر لانا۔ علماء دین، بزرگان دین، ان کے اوقات احترام کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اللہ ان کا خیال رکھ رہا ہے کہ ان کو وقت پہ لانا ہے، نہ پہلے سے لانا ہے کہ خواہ بیٹھا رہے، نہ دیر سے لانا ہے کہ سب کی نظریں ان کی طرف ہو۔ اوقات توقید سے اس عاجز اور فقیر کے خیال میں قرآن کریم کی تفسیر کا ایک زندہ تابندہ لطیفہ ہے کہ اللہ بزرگ و برتر احوال قیامت میں بھی انبیاء کا احترام فرماتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ کل خلائق میں خواہ سماوی ہے یا ارضی، انبیاء علیہ السلام افضل ترین ہے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب پیغمبر وقت پر لائے جائیں گے۔ اب پیغمبر آ گئے نا، بس اب قیامت شروع ہے، انہی کا انتظار تھا۔ صفوں کی شکل میں بیٹھیں گے۔ المیزان الکبریٰ میں عبدالوہاب شعرانی نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین نشست اب امام ابو حنیفہ کی ٹھیک ہے، اور پھر اور اماموں کی، پھر اور اماموں کی۔ امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ بزرگان دین شوافی میں سے، لیکن وہ کہتے ہیں میں نے جب بھی آنکھ کھولی ہے تو یہی نظر آیا کہ قبۃ ابی حنیفہ مع قبۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بہت دفعہ انہیں یہ نظر آیا تو انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس میں حضرت اقدس امام اعظم کے خصائص اور فضائل لکھی۔ تو ان کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا آپ تو یہ لکھ رہے ہیں اور رازی نے یہ کہا ہے، غزالی نے یہ کہا ہے۔ وہ کچھ دیر تک تو خاموش رہے، لکھتے رہے، اخیر میں لکھائی روک کے ان کی طرف دیکھا اور اس نے کہا من الرازی والغزالی فی ابی حنیفہ الا کالاطفال فی الرجال، من الغزالی والرازی الا کالقطرہ فی البحر۔ یہ ہے کون امام صاحب کے بارے میں کچھ کہنے والے؟ تمہیں معلوم ہے کہ وہ امام اعظم ہے۔ یہ جگہ میں نے مولانا امین کو فوٹو اسٹیٹ کر کے دی تھی، بڑی وارفتگی سے دیر تک خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ اور ایک جگہ یہ لکھی ہے کہ یہ جو نمازیں ہیں نا ان پہ کیفیات کا اثر ہے۔ تو شوافی کی نماز جو ہے نا صبیان کی نماز ہے،
بچوں کو مصروف رکھنا پڑے گا رکوع جاتے وقت، سر اٹھاتے وقت، اور آمین بھی زور سے۔ اور حنفیہ کی نماز رجال کاملین کی ہے، بس ایک دفعہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہاتھ اٹھائے پھر آرام سے رہے، نہ امام کے پیچھے قرات کرے نہ آمین زور سے کہے۔ تو لکھا ہے کہ یہ رجال کاملین کی نماز ہے۔ کامل آدمی نماز میں حرکت و سکنت نہیں کرتا۔ میں آپ کو انشاءاللہ کل ول نکال کے دکھاؤں گا۔ انہوں نے قیامت بنایا ہوا ہے اور حشر نشر بنایا ہے اور پھر سب اماموں کے قبے بنائے ہیں۔ اور جب پیغمبر لوگ وقت پر لائے جائیں گے، لِأَيِّ یوم اُجِّلَتْ، یہ کس دن کے لیے تقرر کیا گیا ہے؟ لیوم الفصل، دو ٹوک فیصلے کے لیے۔ وما ادراک ما یوم الفصل، آپ کو کیا پتہ ہے کہ یہ فیصلے کا دن کون سا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہوگی اس دن انکار کرنے والوں کے لیے، جو اتنے بڑے حقائق و صدائق سے منہ موڑے تو ان کو تو نقصان پہنچے۔ الم نہلک الاولین، کہ ہم ہلاک نہیں کر چکے ہیں اگلوں کو، ثم نتبعہم الآخرین، پھر پیچھے لگا دے ان کے بعد میں آنے والوں کو۔ بھائی مثلا قوم سمود و قوم عاد اور قوم نوح کو اگلے لے لے، تو حضرت لوط اور شعیب کے پگلے لے لے، تو اگلوں کے بعد پگلوں کو بھی مارا گیا، کوئی نئی بات تو نہیں۔ کذالک نفعل بالمجرمین، یوں ہم سلوک کرتے ہیں جرائم پیشوں کے ساتھ۔ ویل یومئذ للمکذبین، الم نخلقکم من ماء مہین، کیا پیدا نہیں کیا تم کو ایک پانی سے جو بہت ہی ہلکا ہے۔ میں اگر آپ کا انسانی مادہ تو بس اتنا ہی کہیں گے، اس سے آگے اس کا نام لینا پسند نہیں کریں گے۔ انسانی مادے کا قطرہ، اس کا بوندا، اس کا رشاش، ہر زبان میں مخفی احوال کا پردہ کیا جاتا ہے۔ کیا؟ احوال کا ہر زبان میں پردہ کیا۔ دو طالب علموں کا جھگڑا ہوا، ایک نے کہا یار ڈکار تو کھل کر کرتے ہو، کھانستے بھی ہو، اور وہ پسکی وغیرہ آرام سے چھوڑتے ہو، یہ کیوں؟ عیب سمجھتے ہو؟ اس نے کہا وہ با پردہ نظام ہے، یہ بے پردہ نظام ہے، اس لیے اس کی آواز، اس کے مجلس، سب چیزوں کا پردہ رکھنا پڑے گا۔ الحمدللہ۔ کیا پیدا نہیں کیا ہم نے تم کو ایک ایسے پانی سے مہین، جو وہ ہلکا پھلکا ہے، بے قدر ہے۔ فجعلناہ فی قرار مکین، بس کر دیا اس کو ایک جائے قرار میں، الی قدر معلوم، ایک وقت مقررہ تک۔ فقدرنا، پس ہم نے مقدر کیا، فنعم القادرون، کیا بہترین اندازہ کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک وقت تک وہ ڈال لیتا ہے، پھر اس کے آثار ہوتے ہیں، پھر خاتون سنبھلتی ہے، پھر علاج معالجہ شروع ہوتا ہے، دم درود کا خیال کیا جاتا ہے، یہ تمام مرحلے گزرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ رات کو نطفہ ڈالا اور صبح لڑکا گڑا ہو جائے، ایسا نظام نہیں ہے۔ اس میں مقادیر گزرتے ہیں، مقادیر۔ ویل یومئذ للمکذبین،
کوئی بچہ کتنے سال تک اندر رہ سکتا ہے؟ تو مشہور تو یہی ہے کہ خرگوش جو ہے 21ویں دن بچے دیتی ہے، کتیا اور بلی تیسرے مہینے میں دیتی ہے، بکری اور مینڈی چھٹے مہینے میں دیتی ہے، گائے اور بھینس 11ویں مہینے میں دیتی ہے، خاتون 10ویں میں دیتی ہے، گدھا اور گھوڑا 17ویں مہینے میں دیتی ہے، اونٹنی 19ویں مہینے میں دیتی ہے، دچر کی بچی تھا چرگٹے ہوئی دے پشو آگے تھا پشوڑے ہوئی اور دسپی آگے تھا کترے ہوئی اور دا گڈی آگے تھا گڈورے ہوئی دا بیزی آگے تھا چیلوگے ہوئی اور دا غوا آگے تھا سخے ہوئی دا میخ آگے تھا کٹے ہوئی دا اسپی آگے تھا بیان ہوئی اور دا خر آگے تھا کچاڑ ہوئی اور دا اوخی بچی تھا بیاڑا ہوئی جونگی ہوئی۔ یہ گندار میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا ہماری پشتو اثر ہے، میں نے کہا نہیں آپ کی پشتو ہے ہی نہیں، دخوا سے شرمولو والا جو بتا چدا شوروش میں ٹول گندار ہے وہ تاکتے تھا۔ ویچ اصل لفظ شین ہے، خی خوشترے پہ بہت ہوئے تو شئی شجوڑے میں خواب یا میں خودے تا سوائے بیا غاق نکو لگے میں یو خودے تا نبچ شوئے میں ٹولو پشین کرا اخلاص کرے میں خودے تا شدے ہوئی کہ آلتا شدو تا ہوئی میں ارچا سر شرے خو لالا سر مشرے تا تو پچا اڑی دی نہیں نمبر سے سنو دے تو گوتا کم جہاد بولا رہے علم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو قابل کفایت؟ زمین ہمیں برداشت کر رہی، زمین پہ ہم مکان بنا رہے ہیں، زمین پہ ہم مدرسے مسجد ہے، احیاء و امواتا، زندے اور مردے دونوں کے لیے، زندگی میں چل بس رہے ہیں اور مردے ہونے کے بعد دفن ہو رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کے احسانات میں سے کہ زمینیں مل رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فتاوی شام میں ایک جزیہ لکھا ہے، کہا گیا ہے کہ یہ نہیں لکھنا چاہیے، لیکن لکھا ہے ابن عابدین نے جرائز میں کہ اگر جگہ نہ رہے تو پرانے قبرستان جس کے جاننے والے نہ ہو ان کو مسمار کر کے اور ان پر پہلے فصل ڈالی جائے، 2-3 سال فصلیں ہو جائے پھر قبرستان شروع ہو جائے۔ استاد محترم محمد لطف اللہ فرماتے تھے کہ دا خبریں تھے تو کول لو پکا دینے پاوا میں کوئی جرات پیدا شو۔ اصل بات یہ ہے کہ قبر کی حیات جب ختم ہو جائے تو احکام ختم ہو جاتے ہیں۔ قبر جب تک من حیث القبر ہے تو آپ اس سے بچیں گے بھی، پاؤں بھی نہیں رکھیں گے، ادھر نماز بھی نہیں پڑھیں گے، لیکن اگر قبر من حیث القبر مٹ گیا، نشان باقی نہیں رہا تو احکام ختم ہوگا۔ یہ طے شدہ ہے کہ حتیم کے اندر بی بی ہاجر اور حضرت اسماعیل کی قبریں ہیں، بلکہ ملا علی قاری نے لکھا ہے 500 انبیاء کی قبر مطاف میں ہے۔ تو اس کا ایک جواب تو ازرقی نے دیا ہے تاریخ مکہ میں، یعنی مراد یہ جگہ نہیں ہے، سامنے جبل ابی قبیس ہے، تو آپ گئے، آپ کو بھیجیں گے انشاءاللہ، آپ کا نمبر ہے۔ اور دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ نہیں، قبر جب رہے ہی نہیں تو احکام ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ قوی فیصلہ ہے فقہا کا۔ اللہ تعالیٰ فقہا کی قبروں کو نور سے بھر دے، بڑی مشکلات حل فرمائی۔
ہمارے یہاں دارالحدیث جو بنا ہے اس جگہ پرانے ساتھیوں کو سب یاد ہے، ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا، اس میں کچھ شاہتوت واتوت یہ وہ، اور ساتھ میں 3 کمرے تھے، ایک محسن صاحب کا، ایک استادوں کا، ایک دفتر، میں یہ کل اقسام العلوم تھا 3 کمروں۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب لگی ہوا۔ سبحان اللہ۔ رشک نہ کرنا میری راحتوں پہ آج تم، ایک دور گزارایا ہوں میں درد و ستم کا۔ سبحان اللہ۔ مولانا عبدالحی لکھنوی نے اپنے استاد مولانا عبدالشکور، جس کی قبر مینئی میں ہے، ان کو کہا علیہ جرا ما جرا لو جرا علی الماء لانجمد، ایسی تکلیفوں میں ہوں کہ اگر پانی پر آئی تو منجمد ہو جائے۔ مولانا عبدالشکور نے ان کو جواب لکھا علیہ جرا ما جرا لو جرا علی الجبال لانذهب، جو میرے اوپر تکلیفیں ہے اگر پہاڑ پہ آئی تو پگھلنا شروع ہو جائے۔ علماء کہتے ہیں مصائب چھوڑو، مسائل بیان کرو، مصائب کے بغیر کوئی آگے بڑھ سکتا ہے؟ فضل علی استاد بوی وی توے چمڑنوے شہید شیخ بکور کے بھائی، دغا سے نشی پا میدان باندھ کبان منسا۔ تم بھی کہتے ہو شہید ہو جاؤں، ویسے نہ مروں، لیکن گھر سے نکلتے نہیں ہیں، خشک میدان پہ کوئی مچھلی نہیں پکڑتا۔ او چاہتا کم پقوگ دا شیر ملغلرے، او نشتا قدردان سوگ پا تمام خٹک نامکے۔ جڑا بے ہم کون لوگ آتے ہو جگہ یہ تو کمیٹی نے بنایا ہوگا، کمیٹی والے پہلے سے ہوں گے، پھر آپ آئے ہوں گے۔ میں نے ہاں، میں نے کمیٹی والے کے باپ نے بنایا، کمیٹی والے سے بٹھا رہے تھے، اس کو گرا رہے تھے۔ اللہ آیا بنایا نہیں ہم نے زمین کو سنبھالنے والی، کفایت مانا سنبھالنے والی، احیاء زندوں کے لیے، و امواتا اور مردوں کے لیے، وجعلنا فیہا رواسیہ اور بنایا ہے ہم نے اس میں پہاڑ، شامخات بلند برتر، واسقیناکم ماء فراتا اور پلاتے ہم تم کو پانی پیاس بجھانے والا۔ پہاڑوں سے جو پانی نکلتا ہے نا وہ اصلی پانی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں چیف جسٹس ثاقب نثار جب گلگت چترال وغیرہ گیا تو ساروں قطار ہو رہا تھا، کہ ان لوگوں کو کیسے مالا مال کیا ہے پانی سے۔ ویل یومئذ للمکذبین انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون، جاؤ ان عذاب کی طرف جس کی تم تکذیب کرتے تھے۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اس چھاؤ کی طرف جو 3 پھانکوں والا ہے۔ ایک آگ کا ٹکڑا جب اوپر سے نیچے آئے گا نا تو اس کے 3 کونے نظر آئیں گے، اس کو کہتے ہیں ثلاث شعب۔ وہ شعیب ہمارا درس میں کبھی کبھی آتا ہے، پیارا سا ہے، سنے اچانک دیوانہ ہو گیا، کوئی پریشر دماغ پہ آ جاتا ہے، ماں باپ کا ایک ہی بیٹا ہے اور اس کے بھی بیٹا اور بیٹی ہے، اچھی نوکری ہے، مجھے کبھی نوکری چھوڑ رہا ہوں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، میں نے کہا نا، نوکری کرو، پیسے کماؤ، یہاں لاؤ، میرے پاس بے روزگاروں کی کوئی جگہ نہیں۔
پتہ نہیں کیا ہو گیا، باڑے گیا، وہاں گیا. لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، نہ چھاؤ کا کام دیں گے اور نہ کسی اور آگ سے کام آئیں گے. یہ جو بڑے بڑے پھانگ کے آگ کے ٹکڑے نیچے گریں گے تو نہ تو چھاؤ کا قائم مقام ہے اور نہ کسی آگ کے شعلے سے بچانے والی. یہ تو عذاب ہے. انہا ترمی بشرر کالقصر، بے شک یہ پھینکتی ہے انگارے مانند بڑی بڑی عمارتوں کے. کأنہ جمالات صفر، گویا کہ وہ اونٹ ہے پیلے رنگ کے. ویل یومئذ للمکذبین ھذا یوم لا ینطقون. وہ غیر مقلد کی نماز میں آئے تھے، میں نے جب الضالین پڑھا تو انہوں نے کہا آمین. تو طالب علم بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کے بعد پڑھا کہ ھذا یوم لا ینطقون، قیامت کے دن تمہیں بولنا نہیں دیا جائے گا. ولا یؤذن لهم فیعتذرون، نہ ان کو اجازت ہوگی کہ یہ کوئی بہانہ بنائے. ویل یومئذ للمکذبین ھذا یوم الفصل، یہ دو ٹوک فیصلے کا دن ہوگا. جمعناکم والاولین، ہم اکٹھے کریں گے تم کو تمہارے اگلوں کو. فإن کان لکم کید فکیدون، پس اگر ہو تم سے کوئی سازش بس کر لو. خدا کے نظام کے خلاف کوئی سازش ہوتی ہے؟ خدا کے فیصلے کو کوئی روکنے والا ہے؟ خدا کے ارادے اور عزم کو کوئی ٹالنے والا ہے؟ گھول کدو کریلا. ویل یومئذ للمکذبین ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک پرہیزگار لوگ عمدہ قسم کے چھاؤ اور چشموں میں رہیں گے. وفواکہ، اور بہت سارا پھل. ارے پھلوں کا نام لینا آسان ہے، ذرا چکر لگاؤ مارکیٹ کا. ہے کیلے، سیب، انار، خربوزے، تربوز. درمیانے میں بہائے خوش مزہ شاہ سلطان است. خربوز کیا؟ شاہ انگور است سلطان خربوزہ. فارسیوں کو بہت پسند ہے نا. دو چیزیں ان کی محفوظ ہے، ایک انگور مثالی ہے، ایک خربوزہ. لیکن تربوز کمزور ہے. سنا تربوز نیمروز میں اچھے پیدا ہوتے ہیں. درمیانے میں وہاں ہے خوش مزہ، ذائقہ دار پھلوں کے درمیان میں. شاہ انگور است سلطان خربوزہ. انگور تو بادشاہ ہے اور خربوزے بھی کچھ کم نہیں. بے شک پرہیزگار لوگ چھاؤ اور چشموں میں ہوں گے. چھاؤ چشمے دیکھنے ہیں تو نوری آباد جاؤ. الحمدللہ شاندار مسجد. برادرم ہمارے بھائی نے اپنے آباء و اجداد کی نسلوں کو معاف کروا کے ان کی عزت کے تاج بلند کروا کے وہ جنگل میں منگل بنایا. وہ فواکہ، اور پھل. فواکہ پھل. مما یشتہون، جو یہ چاہیں گے. پھلوں میں کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا. کوئی خرمانی کھائے، کوئی آم کھائے، کوئی کیلا کھائے اور کوئی تربوز کھائے. ہاں مزاج کا فرق ہوگا. جن کے شوگر وغیرہ ہائی ہے وہ کم میٹھی چیزیں کھائے، اور جو چاہے کہ میٹھا بھی کھائے اور شوگر بھی رہے تو وہ پھر روٹی چھوڑ دے. نہ ناشتہ کرے، نہ دوپہر کا کھانا کھائے، نہ رات کا کھانا کھائے. پھر بے شک سارے خربوزے کھائے. یہ سب نہیں کی. پھل
کبھی خشک پھل بھی رکھا جاتا ہے، لیکن خشک پھل تازہ پھل کے مقابلے میں نقصان دہ زیادہ ہے، کیونکہ اس کو طاقت چاہیے ہاضمے کے لیے۔ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ہنیئا، مزے لے کر، بما کنتم تعملون، بسبب تمہارے اعمال کرنے کے، انا کذالک نجزی المحسنین، یوں ہم بدلہ دیتے ہیں احسنیوں کو۔ ویل یومئذ للمکذبین، کلوا وتمتعوا قلیلا، کھاؤ اور مزے اڑاؤ چند روزہ، انکم مجرمون، ہو تم مجرم۔ وہ مولانا طاہر الرحمن تھے، مڈل ٹون کے ناظم تھے، ساتھی تھے، ہمارے دوست تھے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، درجات عالیہ شہادت عطا فرمائے، ان کے سوگواروں کو تا قیامت صبر و اجر دے۔ تو وہ یہاں پروگرام میں آئے تھے، پھر میں نماز پڑھا رہا تھا تو کہتے مولانا نے کہا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، تھوڑا بہت کھاؤ لیکن ہو جرائم پیشہ۔ ویل یومئذ للمکذبین، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے رکوع کرو، یہ رکوع بھی نہیں کرتے، یعنی صحیح طرح نماز نہیں پڑھتے۔ جز اہم کا ذکر کر کے کل مراد ہے، یا یہ کہ بنی اسرائیل کی نماز سے رکوع ختم ہو گیا تھا، اس لیے قرآن میں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ بار بار آتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ معذور آدمی اگر رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا ہے، اشارے سے پڑھتا ہے، تو ضروری ہے کہ سجدے کا اشارہ زیادہ ہو رکوع سے، اگر دونوں برابر نکلے تو نماز نہیں ہوگی۔ ویل یومئذ للمکذبین، فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، بس کس کلام پر اتنے بڑے کلام کے بعد یہ ایمان لائیں گے؟ ایسی بہترین صورت، ایسی تنبیہات، ایسی نعمتوں کا تذکار، ایسی یاد دہانیہ، ایسے سربستہ احوال کا اظہار۔ کہتے ہیں کہ یہ صورت مرسلات جب نازل ہوئی تھی تو حضرت آبادی سے باہر تشریف فرما تھے، اتفاق سے اس وقت ایک سانپ بھی نکل آیا، تو صحابہ سانپ کے پیچھے دوڑے لیکن سانپ بھاگ گیا، تو آپ نے فرمایا وقیت شرکم کما وقیتم شرکم، وہ تمہارے شر سے بچا اور تم اس کے شر سے بچا۔ اور بی بی اسماء کہتی ہے کہ آخری سورت مغرب کی نماز میں جو بہت اعلیٰ و عرفہ آپ نے پڑھی وہ سورت مرسلات، کہتے پھر میں نے کبھی وہ آواز نہیں سنی۔ وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اول و آخر۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ